اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ طیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وطہارتہم وولایتہم وتشہیم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقط قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات محمد عزیزان محترم برادران ایمانی ماتمداران و پرساداران سرکار سید الشہداء سوگواران خانواد عصمت و طہارت زیادہ طویل ابھی اس کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں، چند جملے آپ کی تسکین ولا اور توشہ آخرت کی غرض سے میں عرض خدمت کروں گا، اور اگرچہ آپ اس ایپلیکینٹ کی بات کو اپریشیٹ کریں گے تو خطاب آپ ہی لوگوں سے رہے گا، کیونکہ جو دور دور کھڑے ہیں ان سے بہرحال میں کوئی مخاطب ہو کے خطاب نہیں کر پاؤں گا، اور میں سمجھتا ہوں جو یہاں وہاں کھڑے ہیں وہ کسی مجبوری کی بنا پہ کھڑے ہیں، اور جو ماشاءاللہ آ گئے ہیں وہ بھی مومن ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا بھی مزاج یعنی آپ مومنین کا مزاج بھی قرآن کی آیتوں والا مزاج ہو گیا ہے، نہ قرآن کی آیتیں ایک ساتھ آئی ہیں نہ آپ ایک ساتھ آئیں گے، لیکن جو قرآن کی آیت پہلے آ گئی وہ بھی قرآن کی آیت ہے، جو بعد میں آئے گی وہ بھی قرآن کی آیت ہے، جو پہلے آ گئے وہ بھی مومن ہے، جو بعد میں آئیں گے وہ بھی مومن ہے، بہرحال آتے جائیں گے، اور جو نہیں آئیں گے ان کا کوئی علاج ہے ہی نہیں سرکار، کیونکہ معاف کریے حضور والا جن کے بہت سے افراد ہوتے ہیں جو نہ نوحہ خانوں کو سنتے ہیں نہ خطیبوں کو سنتے ہیں، بس وہ ایک جسے کہیے گھومنے کی غرض سے یہاں سے وہاں جاتے ہیں۔ بھیا معاف کریے اگر آپ یہاں آئے ہیں پوسا دینے کی غرض سے آئے ہیں، کیونکہ میرے بھائی یہ مجلس امام حسین ہے، کسی دادا پیر کا عرس نہیں ہے، یہ مجلس امام حسین ہے، کوئی جلسہ نہیں ہے، یہ پکنک اسپورٹ نہیں، یہ مزہ لینے کی جگہ نہیں ہے، مقدس سنوارنے کی جگہ ہے۔ اب کچھ باتیں میں بہت جلدی یہاں تک پہنچاؤں گا، ماشاءاللہ آہستہ آہستہ نوجوان آ رہے ہیں اور آ ہی جائیں گے۔ اے سلام بھیج دے محمد وآل محمد پر۔ جیت رہی ہے، سلامت رہے، اللہ سلامت رہے۔ بھائی ایک سننے والی سلوات سنا دے تاکہ یہاں سے بات آسان ہو جائے، ذرا سنا مل جل کے پڑھنا، کیونکہ بھائی دیکھیے آپ مانے یا نہ مانے ہر دور میں ہم عزاداری کی وجہ سے پہچانے گئے ہیں، نہ کہ عزاداری ہماری وجہ سے پہچانی گئی۔ ابھی حال میں مجھے ممبئی میں موضوع دیا گیا تھا، کرلا میں سالانہ مجالس ہوتی ہے، سرکار وفا کے حرم سے پرچم مبارک آتا ہے، تو وہاں مجھے موضوع دیا گیا کہ مولانا آپ تحفظ عزاداری پہ بولیں کہ عزاداری کی حفاظت کیسے کی جائے۔ 1.25 گھنٹے کے بعد ممبئی کی زمین پہ نتیجہ یہ آیا کہ یہ موضوع ہی غلط ہے۔ جو موضوع یہ دیا گیا کہ عزاداری کی حفاظت کیسے کی جائے، نہ بابا آج کے زمانے میں آج کے دور میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عزاداری کی حفاظت کیسے کی جائے، یہ بتانے کی ضرورت ہے عزاداری کا احترام کیسے کیا جائے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، بس تمہارا کام یہ ہے کہ تم عزاداری کا احترام کرو، عزاداری خود تمہاری حفاظت کر لے گی۔ آپ عزاداری کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، عزاداری تمہاری حفاظت کر رہی ہے۔ ایسی اکثر ایک بینر آپ کہیں کہیں دیکھتے ہوں گے، ایک بینر تھا تحفظ مرجعیت کانفرنس، تحفظ مرجعیت، اما تم کرو گے مرجعیت کی حفاظت۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، تم کرو گے بھائی مرجعیت آج دور حاضر میں شیعت کی حفاظت کر رہی ہے۔ اور میں کیا کہہ رہا ہوں، میں بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ہماری حیثیت کیا، ہماری اوقات کیا، بھائی ہم کریں گے مرجعیت کی حفاظت۔ آج دنیا نے دیکھ لیا ایک رہبر نے شیعت کو پہچانوا دیا، ایک رہبر نے شیعت کو پہچانوا دیا، بھیا اس کے نماز پڑھانے کا بھی یہ کمال تھا، جب اس نے جمعہ پڑھایا تو بدھ والے بھی ہمارا جمعہ دیکھ رہے تھے، بدھ والے بھی ہمارا
لبیک یا دھکے نہیں مولا سلامت رکھے کچھ دیر کی بات ہے جیت رہی ہے لبیک یا زہرا مولا سلامت رکھے مل کے ہاتھ اچھے اچھا میں سوچ رہا تھا حضور والا یہ فکرہ میں کہیں اور پڑھوں گا لیکن بات آ گئی تو میں کہتا چلوں کم سے کم ایک 85-86 سال کے ضعیف نے اپنی نماز میں وہ دم پیدا کیا مظاہر بھائی بدھ والے بھی ہمارا جمعہ دیکھ رہے ہیں قسم خدا کی ہو سکتا ہے یہ فکرہ آج اس زمین سے اٹھ کے پورے ہندوستان میں پھیل جائے یہ جو 4-5 کیمرے لگے یہ کیمرے مجھے کیچ نہیں کر رہے کیونکہ امبیڈکر نگر کے سارے کیمرے جانتے ہیں میں کیسے پڑھتا ہوں یہ تمہیں کیچ کرے گا کہ تم سنو گے کیسے ایک لمحے چلتے آئیے گا بھائی آج جب سے جنگ شروع ہوئی ہے جب سے جنگ کا آغاز ہوا ہے ایک جملہ سنتے سنتے کانوں سے خون نکل آیا وہ جملہ کون سا ہے کہ 56 بہنوں کا اکیلا بھائی ایران نہیں جو کیمرہ میں نے کھڑے ہو جائے ایک لمحے کیمرہ گھما کے انہیں کیچ کریے گا بھائی یہ جملہ میں وہاں پہ مزہ بھائی یہ جملہ سراسر غلط ہے یہ جملہ جو وائرل کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ 56 ملکوں والی بہن کا اکیلا بھائی ایک ملک ایران یہ جملہ بھیا غلط ہے وہ اس لیے کہ ہماری بہنیں بے غیرت نہیں ہے ہماری بہنیں بے غیرت نہیں ہے اما ظالموں کے سامنے کھلے سر بیٹیاں دینا یہ بنو امیہ کی سیرت ہے میدانوں میں بیٹوں کی قربانی دینا بنو ہاشم کی سیرت ہے ہمارے سننے کو سلام ہے وہ ملک اور ہے جو ظالم طاغوت حکومتوں کے سامنے کھلے سر بیٹیاں دے رہی ہے وہ مجاہد اور ہے جو بیٹوں کی قربانی دے رہے ہیں دنیا آج تک یہی سمجھ رہی ہے بیٹیاں دے تو حکومت مل جائے گی اور میں کیا کہہ رہا ہوں بھیا یہ خلافت بیٹیاں دینے سے نہیں ملتی بیٹوں کی قربانی دینے سے ملتی ہے میں تو تاریخ انبیاء سنا گیا میرے بھائی یہ خلافت ہی منصب امامت ایسے نہیں ملتا تمہارا ماشاءاللہ یہاں سارے شیعہ بٹے میں ایک حدیث سے استفادہ کروں گا آئے کریمہ سے گریز کر رہا ہوں مجبوری کی بنا پر کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے بہت آہستہ سے پڑھنا خود رسول اللہ نے فرمایا کیا فرمایا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون بات کٹنے ایران سے ریلیٹ ہو رہی ہے چلتے آئیے اے علی آپ بھی کامیاب ہیں آپ کے شیعہ بھی کامیاب ہیں کتاب کا نام ہے الکلام الامام العلی فی آخر عمر شریف مولا کی شہادت سے 2 مہینہ 10 دن قبل سنیے بتائیے جناب کمیل 25 سال کے کریل جوان جو ہمارا دعائے کمیل پڑھتے ہیں جناب کمیل سے میرے مولا نے کہا تھا اے کمیل یاد رکھنا میں علی قیامت تک صورت دیکھ کے بتا دوں گا کون میرا شیعہ ہے اب تو مسکرا لو میرے بھائی اب تو آپ کے مزاج کی بات آ گئی کیا کہا میں علی قیامت تک صورت دیکھ کے بتا دوں گا کون میرا شیعہ ہے یہ بیٹھے ہیں جی جو کھڑے ہیں جو آ گئے وہ جو نہیں آئے وہ کیسے بتائیں گے قیامت تک صورت دیکھ کے بتا دوں گا کون میرا شیعہ ہے کہ مولا کیسے پہچانیں گے کہ یاد رکھو جو بھی میرا شیعہ ہوگا وہ لوٹنے کا نہیں لٹانے کا مزاج رکھتا ہوگا ارے میں تقریر کہاں لے آیا میں نے ابھی وہ جملہ پڑھا ہی نہیں جو میرے سینے میں ہے وہ مجمع لا کے بتاؤ جو خرید سکے مجھے تم نے غور ہی نہیں کیا مولا نے کیا کہا جو بھی میرا شیعہ ہوگا وہ لوٹنے کا نہیں لٹانے کا مزاج رکھتا ہوگا لٹانے کا مزاج رکھتا ہوگا لٹانے کا مزاج رکھتا ہوگا اے امبیڈکر نگر والوں آزاداری پہ خرچ کرو خرچ کرنے کے بعد خوش ہو جاؤ تو سخی ہو پچھتاؤ تو بخیل ہو خرچ کریے اور حضور والا یاد رکھیے گا اللہ پیسہ سب کو دیتا ہے خرچ کرنے کی توفیق کسی کو دیتا ہے اب میں کیا کہہ رہا ہوں خرچ کرنے کی توفیق اچھا کائنات میں بہت بڑے سخی گزرے
لیکن میں نے اپنی 33 اور ہونے والی 34 سال کی ایج میں بہت بڑے بڑے سخی دیکھے، لیکن کائنات میں 2 سخی ایسے ہیں جن کے جیسا سخی کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک نانی ہے، ایک نواسا ہے۔ ایک نے زر ہی زر دیا، ایک نے سر ہی سر دیا۔ مزار میں جملہ کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے چہرے انجمن کے افراد سرزمین جلال پور گہوارہ الموضب کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شہر اعزاز سے آپ کا تعلق ہے۔ دیکھیں بہت قیمتی میں فکرہ کہوں گا۔ ایک نانی ہے، ایک نواسا ہے۔ جس زمانے کے نجس لوگوں کو شعور طہارت نہیں تھا، اس زمانے کے نجس بھی خدیجہ کو طاہرہ کہتے تھے۔ اور میں کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی ہیں، جس زمانے کے لوگوں کو شعور طہارت ہی نہیں تھا، ایسے جاہلوں سے اپنے آپ کو طاہرہ کہلوانا یہ کمال بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اب بی بی کے دامن میں الزام لگایا جاتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشر، نعوذ باللہ۔ وہ بیوہ تھی، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سروں کو اٹھاؤ۔ بھیا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوہ تھی، معاف کریے گا، یاد رکھیے گا، بیوہ رسول کی زوجہ تو ہو سکتی ہے، بطول کی ماں نہیں ہو سکتی۔ بطول کی ماں، اللہ جانے آپ نے کیسے سن لیا میرے بھائی، بطول کی ماں، آہستہ سے فکر رکھو بھیا۔ دیکھیں سب کا مقابلہ خدیجہ سے نہ کریے، وہ اس لیے کہ میری بھائی زوجہ ہونا اور ہے، خدیجہ ہونا اور ہے۔ اب جو بیچارے نہیں بولے ان کی غلطی تھوڑی نہ ہے، ذمہ دار تو میں ہی ہوں۔ پڑھے لکھے افراد سوچ رہے ہیں مولانا یہ کون سی بات کہہ دی، کیا خدیجہ زوجہ نہیں ہے؟ میں نے کہا زوجہ ہونا اور ہے، خدیجہ ہونا اور ہے۔ اب جو شادی شدہ ہیں ان کو تو میں سمجھانے جاؤں گا، غیر شادی شدہ سے دریافت کر سکتے ہیں بعد میں ایکسپلین کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ۔ میں نے کہا زوجہ ہونا اور ہے، خدیجہ ہونا اور ہے، کا کیا مطلب؟ بھیا زوجہ نام ہے مطالبے کا، خدیجہ نام ہے قربانی کا۔ زوجہ نام ہے مطالبے کا، خدیجہ نام ہے۔ بھائی پلیز آئی ٹو آئی کانٹیکٹ، بہت تھکا ہوں میں، کئی راتوں کو جاگوں لیکن پڑھ رہا ہوں، میرے کلیجے میں طاقت نہیں، اگلا گھنٹے 7-8 گھنٹے کا سفر کر کے مجھے 9 بجے پہانی کے ممبر بیٹھنا ہے۔ بھائی پلیز ایک اخلاص تمہاری امانت ہے۔ ایک نانی ہے، ایک نواسا ہے، جاگنا۔ نانی نے زر ہی زر دیا، نواسے سے مانگا تھا 1 سال، اس نے سر ہی سر دیا۔ بھائی بتاؤ امام حسین سخی ہے یا نہیں؟ جی جو نہیں بولوں گا کیا نظریہ بھائی، ہمارا مولا سخی ابن سخی ہے یا نہیں؟ اب میں کیا کروں، یہ تو اس قوم کی مجبوری بن گئی نا کہ اب تو خطیب ذاکر بعد میں پہنچتا، جملے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ اور بھارت یہ لائف چلانے والوں کو کمال ہے، میں کیا کروں بھائی، ہمارا مولا سخی ابن سخی ہے یا نہیں؟ کریم ابن کریم، سلطان بن سلطان۔ تم نے کبھی سوچا ہمارا مولا چاہتا تو بڑے بڑے محلوں میں رہ سکتا تھا، بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہ سکتا تھا نا؟ رہا؟ اچھے بولو، رہا نہیں رہا؟ کس کی وجہ سے؟ ہم سب کی وجہ سے، تاکہ ہمارا شیعہ امیری کو عزت اور غریبی کو ذلت نہ سمجھے۔ لفظوں کی تقریر ہو رہی ہے، اے میرے دوستو، ہمارے مولا نے چٹائی پہ بیٹھ کے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، یاد رکھو اللہ کی نگاہ میں غریبی ذلت نہیں ہے، بے ایمانی ذلت ہے۔ اب سارے بیدار ہو گئے نا؟ اب پھر سے بتا دیں امام حسین سخی ہے یا نہیں، ہے یا نا؟ جی میں تھوڑا اونچا سنتا ہوں، میں سلطان بن سلطان ہے نا؟ بہت آہستہ پڑھتا ہوں بابا، یاد رکھنا حسین صرف سخی ہے نہیں، سخی بناتا بھی ہے۔ غیر مذاہب کے لارڈ، گاڈ، ہادی، خلیفہ، پیشوا، امام، ایکس وائی زیڈ، نو ٹیسٹ نو ڈسٹینس، جس نے جتنے بھی رہبر تھے اپنی خصوصیات اپنی قبروں کے جہنم میں لے گئے، لیکن میرے بھیا میں نے کہا حسین صرف
سخی ہے نہیں، سخی بناتا بھی ہے۔ اگر یقین نہ ہے اپنے اپنے گاؤں میں جا کے دیکھنا، اگر تمہارے گاؤں کا کوئی غریب سے غریب آدمی تبرک بانٹنے کے لیے کھڑا ہو جائے، ہر امیر اس کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا۔ یہ حسین کی سخاوت نہیں تو اور کیا؟ بس ایک شیعہ سن لے، بس اسی پر میری آج کی تقریر انشاءاللہ تمام ہو جائے گی۔ اور ابھی بہرحال بہت سی تقریر ہے میری اس دیار میں، بہت سی تقریر ہے۔ علی کو کیسا شیعہ چاہیے اور کیسا شیعہ ہونا چاہیے علی کو؟ ایک روز معاویہ نے امراض سے کہا، ابھی میں ایسی جگہ سے آ رہا ہوں، اللہ کی لعنت ہو، آج کل ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے بیمان سود خور امیر پیدا ہو گئے ہیں، ہم سے کریں، ہم سے جنہیں 17 سال ہو گئے دہلی سے سرکار وفا چاٹتے چاٹتے، کتابیں پڑھتے پڑھتے، ہم سے کریں مولانا ان کو برا نہ کہیے۔ کا کس کو؟ کا معاویہ کو؟ کا کیوں؟ کا وہ تو یزید کے باپ تھے۔ میں نے کہا بھیا کتابیں پڑھو تو پتا چلے، وہ تو یزید کے بھی باپ تھے۔ اب تم تھکے بیٹھے تمہیں کہاں سے لفظ لاؤ؟ کیونکہ آج تک میں نے سرکار کبھی اس ملعون کو حاکم شام کہا ہی نہیں ہے۔ جب کبھی میرے مولا نے نہیں کہا، فقیر شام کو حاکم شام کیسے کہہ دیا جائے؟ کہ امراض میرا دل یہ چاہ رہا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آج کسی علی والے کا مذاق اڑایا جائے تو پلٹ کر 80 لومڑیوں کا دماغ رکھنے والے امراض نے کہا معاویہ نہ اڑاؤ تو بہتر ہے۔ کہ کیوں؟ کہ جب تم نے کسی علی والے کا مذاق اڑایا، جواب خیبر والا ہی ملا ہے۔ اللہ جانے کتنے لوگ معرفت کی بھیک لینے آئے ہیں۔ بھائی پلیز اپنے بازوؤں کو کھولو یار، اڑنے کے لیے آزاد ہو جاؤ۔ کل میرا دل یہ چاہا کسی کو ذلیل کیا جائے، چھاٹا گیا، چاہے ایسا کرو عبداللہ ابن عفیف کو بلا کے حضرت سرکار جناب عبداللہ ابن عفیف کی آمد ہے دربار فقیر شام میں۔ آ گئے آپ دونوں آنکھوں سے نابینا۔ آگے بڑھ کے معاویہ نے کہا جاگ رہے ہو؟ ایک کوہرام برپا ہونے والا ہے، اپنے دائیں بائیں وہ چہرے میں دیکھو جنہوں نے زندگی میں کبھی سبحان اللہ نہیں کہا، اب کہنے والے، کیونکہ مجھے اپنی خطابت پہ بھروسہ نہیں۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے والے کے نامہ اعمال میں 3000 مقبولہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مان گئے، اب بھی کچھ لوگوں نے کہا نہیں۔ چلو ہو سکتا ہے گھر پہ قرآن پہ قسم کھا کے آئے ہو، لیکن تقریر کا فکر سن لو میرے بھائی، اور معاف کریے گا حضور والا، دیکھیے آپ سب دیکھ رہے ہیں مجھے پسینہ آ رہا ہے۔ امام معصوم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دینی چاہیے، اور تقریر کے کوئی بات کہے گا یہ بات بڑی اچھی، پر اس کا فائدہ مجھے ہونے والا نہیں میرے بھائی، کیونکہ وہ زبانیں اچھی نہیں لگتی جو چائے کی دکانوں پہ بولے، وہ زبانیں اچھی لگتی ہیں جو دفاع اہل بیت پہ بولے۔ اب دیکھیں یہ مائک بہرحال ساتھ چھوڑ رہا ہے، ابھی تک تو مائک ٹھیک چل رہا تھا، اب ایسا ہو رہا ہے جیسے ہندا جگر کھا رہا ہے، سلام بھیج دے محمد والے محمد پر۔ بھئی ہلکا سا ساؤنڈ بڑھا دو، ہلکا سا ایکو بڑھا دو، ایک سلام بھیج دے محمد والے محمد پر۔ اچھا جو صلوات نہیں پڑھ رہے میں کیا سمجھوں وہ شیعہ ہے یا نہیں؟ صلوات مل جل کے پڑھے محمد والے محمد پر، محمد وآلِ محمد۔ بھائی پلیز وقت میرے پاس بہت کم ہے بھائی، پلیز آئی ڈو اے کانٹیکٹ، آخری جملے آج کی تقریر کے، بس یہ آواز پراپر پہنچ رہی ہے، آ رہی ہے؟ کہ اے عبداللہ ابن عفیف یہ بتاؤ، ہم صلوات بھیجے محمد وآلِ محمد پر۔ اللہ بھائی پیچھے تک میری آواز آ رہی ہے نا؟ چلیے میں مائک سے ہٹ کے اس لیے پڑھ دیتا ہوں تاکہ جو یہاں آ کے نہیں سن رہے ہیں انہیں یہ لگے کہ انہوں نے کچھ کھو دیا ہے۔
میں مائک سیٹ کے پڑھ دیتا ہوں. جو دور کھڑے ہونے لگے یہاں نہ آنے کا کچھ نقصان ہمارا ہو گیا ہے, اور جو بیٹھے ہیں ان کے لیے جملہ تحفہ ہو جائے گا. بس جملہ سننے کے بعد تمہاری آوازیں اتنی بلند ہو کہ دور والے سوچے کہ ہم نے کچھ کھو دیا. اجازت ہے, اجازت ہے, سنیں گے. عبداللہ ابن رفیق یہ بتاؤ, پلیز لسن پلیز کیئرفلی. اے عبداللہ ابن رفیق یہ بتاؤ, ہم نے یہ سنا ہے جو علی اور اولاد علی کے لیے قربانی دیتا ہے. بھیا ہماری عبادات میں یہاں وہاں دیکھنا سخت منع, اور ویسے بھی سب تو قبلہ میں ہوں نا, ہمارے قبلے سے منہ پھیر کے عبادت نہیں ہوتی ہے. بتائیے عبداللہ ابن رفیق یہ بتاؤ, ہم نے یہ سنا ہے جو علی اور اولاد علی کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اس قربانی کے عوض میں اس سے بڑا تحفہ دیتا ہے. تم علی کے ساتھ ہمارے مقابلے پہ آئے, تمہاری دونوں آنکھیں چلی گئی. یہ بتاؤ اللہ نے اس سے بڑا تحفہ کیا دیا؟ بھائی جن تک آواز پہنچ گئی نا, میری بات کو اپریشیٹ کرے, میرے ہاتھ جوڑے بھائی. جن تک نہیں پہنچی میں تمہارا پڑھ رہا ہوں. معاویہ نے کہا ہے عبداللہ ابن رفیق, ہم نے یہ سنا ہے جو علی اور اولاد علی, اب جو وعدہ کر دیا تو کیا, ہم نے سنا ہے جو علی اور اولاد علی کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اس قربانی کے عوض میں اس سے بڑا تحفہ دیتا ہے. تم علی کے ساتھ ہمارے مقابلے پر آئے, دوران جنگ تمہاری دونوں آنکھیں چلی گئی. یہ بتاؤ اللہ نے اس سے بڑا تحفہ کیا دیا؟ سر کو اٹھایا, ایک فکرہ کہا, او ہندا کے بیٹے, او ہندا کے بیٹے, اللہ اس سے بڑا تحفہ کیا دے گا کہ تو میرے سامنے ہے, میں تجھے دیکھ نہیں سکتا. اللہ جانے کہاں تک تقریر کا فکر گیا ہے. یار مولا سلامت جیتے رہیے. کہا اللہ اس سے بڑا تحفہ کیا دے گا کہ تو میرے سامنے ہے, میں تجھے دیکھ نہیں سکتا. یعنی کچھ مکروہ چہرے ایسے بھی تھے جنہیں علی والے دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے, جنہیں علی والے دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے. بس میں نے گفتگو کو یہاں تمام کیا, وقت کافی ہو گیا. اگلے سفر گئے رہا تھا, بہت تقریریں بھی آپ کے دیار میں, 23 سفر, 26 سفر, 29 سفر, درمیان میں ایک تو تقریر بارہ اور عرض خدمت کی جائیں گی. بہت سی بات یا علی انت وشیتک, اے علی آپ کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ کامیاب. ہماری کامیابی کا اعلان تو بابا ہو چکا ہے. مولا نے کہا جو بھی میرا شیعہ ہوگا اس کی پہلی علامت یہی ہوگی, الاول شجاع و بہادر ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ اچھا مجھے بتائیے, میں مقتل کا سینہ چھیڑ رہا ہوں, کیا کوئی ایسا وار ہے جس کی کاٹ اصحاب امام حسین کے پاس نہ ہو؟ ہے کوئی ایسا وار؟ ہر وار کی کاٹ ہے اصحاب امام حسین کے پاس, اور جیسے بہادر حسین کے پاس ہے ایسے بہادر. اگر آپ اجازت دیں 10 سیکنڈ ایک سوال کر لوں, اجازت؟ بھیا مجھے بتاؤ, ملعون ابن ملعون, سند یافتہ خاندانی ملعون, یعنی کہ یزیدی ملعون, جو امام حسین سے بیعت مانگی تھی, اس بیعت کے جواب میں کربلا میں کتنے شہید ہوئے؟ آپ کی خاموشیوں کو ساتھ, جب آپ خاموش ہوتے آپ کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے. میرا سوال ہے مظاہر بھائی, جو جواب مانگا گیا بیعت کا, سوال کیا گیا فیروز صاحب, اس کے جواب میں کربلا میں کتنے شہید ہوئے؟ اچھی بولو بھائی. اپنے رہبروں کے نام شرما کے وہ لیتے ہیں جنہوں نے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو. ہماری آئیڈینٹی آزاداری ہے, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم کالے کپڑوں کے ذریعے پہچانوائے گئے. اور کسی خطیب نے بڑا اچھا فکرہ کہا, شکریہ ادا کرو امام حسین کا, حسین نے کالے کپڑے تو پہنوائے ہیں, کالے دھندے نہیں کرائے ہیں. اور ویسے بھی میری جان, دنیا سفید کپڑوں میں نہیں پہچانی جا رہی ہے, تم کالے کپڑوں میں چھپائے نہیں جا رہے ہو.
حسین کا. پھر سوال کر لوں بھائی جو یزید نے بیعت مانگی, اس بیعت کے جواب میں کربلا میں کتنے شہید ہوئے؟ بیعت کے جواب میں بھائی, بیعت کے جواب میں غلط, 72 نہیں مظاہر صاحب, بیعت کے جواب میں کربلا میں بس ایک شہید ہوا ہے, فقط حسین, باقی 71 محبت حسین میں شہید ہوئے ہیں. ارے میں نے تاریخ کو سمیٹ دیا, تم نے جملہ ضائع کر دیا. حسین کہہ رہے چلے جاؤ, یہ تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہے, سواری چاہیے چلے جاؤ. گھبرا رہے ہو, جنت کا ضامن ہوں, چراغ بند کر دیا. بھائی تم نے غور ہی نہیں کیا, حسین منی و انا من الحسین, محمد خود محمد, حسین بھی محمد, فرق یہ ہے وہ مدینے کا محمد, یہ کربلا کا محمد. دونوں محمد میں فرق کیا ہے بھائی؟ مدینے کا محمد دن کے اجالے میں بلا رہا تھا, کوئی آنے کو تیار نہ تھا. کربلا کا محمد چراغ بجھا کر جانے کو کہہ رہا تھا, کوئی جانے کو تیار, کوئی جانے کو تیار نہیں تھا. کوئی ایسا وار جس کی کاٹ اصحاب امام حسین کے پاس نہ ہو؟ ہر کاٹ کی, ہر وار کی کاٹ اصحاب امام. میں خطابت چھوڑ دوں گا, مجھے کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت میں دکھاؤ کسی ایک بھی حسین کے اصحاب یا انصار نے آ کر یہ کہا ہو آقا مارنے کی اجازت. دکھائیے دکھائیے کہیں مل جائے کہاں مارنے کی اجازت. جو آ رہا تھا کیا کہہ رہا تھا؟ مقتل پڑھوں گا, مقتل آخری 30 سیکنڈ ہے, 40 سیکنڈ جاگنا. جو آ رہا تھا کیا کہہ رہا تھا آقا؟ اچھے بولو, مرنے کی اجازت. آ گئی حضرت طوفانی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں فکرہ لکھا, جب سرکار وفا مولا عباس نہر فرات میں پانی بھرنے چلے, ہیبت عباس کا یہ عالم تھا, کئی سو سپاہی ہیبت عباس سے نہر میں کود کے مر گئے. اما بولتا کیوں نہیں یہ مجمع؟ ابھی یہ مرنے آئے تو اتنے مر گئے, اگر یہ مارنے آتے کتنے مر, ابھی یہ مرنے آئے, اگر اجازت مل جاتی. بس میرا عزیز, اگر اجازت مل جاتی. آیا تھا زعفر جن مولا کے قریب آ کے بیٹھ گئے. عباس روایت میں کہ بہت قریب آ گیا. آنے کے بعد کہا آقا اجازت دیں, ابھی فنا کر دوں گا. تاریخ قائم کی زہرا کے لال نے, جو میدان مقتل میں بھی انصاف نہ بھولے اسے حسین کہتے ہیں. کہ زعفر نہ دکھنے والی مخلوق سے دکھنے والی مخلوق کو لڑوانا حسین نہیں کر سکتا. اگلا جملہ سنو گے, زعفر نے کہا مولا اجازت تو دے دے, ابھی کوہرام برما ہوگا, کربلا کو پلٹ کے رکھ دوں گا. جملہ سنیں گے, مولا حسین نے کہا زعفر اگر یہی کرنا ہوتا تو میں کبھی عباس کی تلوار نہ توڑتا. دعا کی تھی حسین نے, پروردگار میرے پاس خود طاقتیں ایسی ہیں جنہیں یک وقت میں کربلا میں اکٹھا کرنا نہیں چاہتا. کون؟ محمد بن حنفیہ, عبداللہ ابن جعفر طیار. ہر آدمی اپنی بیٹی ہر کسی کو نہیں دیتا. علی نے زینب جیسی بیٹی عبداللہ کو دی. جب عبداللہ جنگ صفین سے جنگ کر کے واپس لوٹے تھے, علی نے شاباشی دے کے کہا تھا عبداللہ یہ علی تمہاری جنگ سے راضی ہو گیا, جسے صاحب ذوالفقار بہادری کی سرحد دے دے اسے عبداللہ ابن جعفر طیار کہتے ہیں. تیسری طاقت مسلم ابن عقیل. چوتھی طاقت عباس ابن علی. مجھے مصائبوں کا حکم ہوا, میں پڑھ دیتا ہوں, بچت فکر مصائب کے سن لینا. جوانوں
بہت دور دراز سے آئے ہو، اللہ تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے، تمہاری بہنوں کا پردہ سلامت رکھے۔ مجھے ان جملوں کو حکومت میں پڑھ دیتا ہوں کہ بہن ہوتی کیا ہے۔ جتنے یہاں بیٹھے ہو نا، اور اللہ نہ کرے کوئی بھائی ایسا سن رہا ہو جس نے ابھی اپنی بہن کو کھویا ہو، اور نہ کوئی بہن ایسی سن رہی ہو جس نے اپنے بھائی کو کھویا ہو۔ کسی کو اللہ نے 1، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4 بہنیں دی ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں بھیا کمران جنہوں نے اپنی بہنوں کی شادی گاؤں کے باہر کی ہے، اور بہت سے ایسے جنہوں نے بہنوں کی شادی امبیڈکر نگر کے باہر کی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی بہن کو پردیس میں پتہ چل جائے اس کا بھائی مر گیا ہو، بہن کو ہوش نہیں آتا، نقاب ڈال کے چل لیتی ہے، دن ہو رات ہو دھوپ ہو بارش ہو، جب گھر پہ آتی ہے بھائی کو رو لیتی ہے، جب جنازہ دفنایا جا چکا ہوتا ہے، اور جب بہن کہتی ہے مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے، گھر والے آ کے کہتے بیٹا اب آئی گئی ہو تو 40واں کر کے جانا۔ مر جانے کا مقام ہے رونے والوں، ہماری بہنیں تو ہمارا 40واں کر کے جائے، لیکن ہائے حسین کی بہن 11 محرم۔ جزاک اللہ، آواز اگریہ بلند ہو گئی۔ مجھے ایک روایت پڑھنا بس، ایک روایت پڑھنا بس۔ دمت الساکبہ، صاحب دمت الساکبہ لکھتے ہیں محمد بن اشعث بن قیس کا لشکر کربلا میں آیا، کربلا کی زمین ہلنے لگی، بہن کا دل گھبرایا۔ یہ مسائب بہت کم پڑے جاتے ہیں، سن لے۔ بہن نے بھائی کو بٹھایا، کہا بھئییا وہاں لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، کیا کوئی ایسا نہیں جو ہماری مدد کے لیے آ جائے؟ کہا بہن کیا تم نہیں جانتی نانا کے جاننے کے بعد کوئی اماں کو پرسہ دینے نہ آیا؟ اماں دربار میں کھڑی رہی، کسی نے احترام نہ کیا، بابا کا حق چھینا گیا۔ اور بہن آپ کو یاد ہوگا نا جب بھیا حسن کا جنازہ گھر لوٹ کے آیا تھا تو آپ ہی نے کہا تھا بھیا میں نے تو سفید کفن دیا تھا، یہ لال کیسے؟ اللہ جانے جو نہیں رو رہا ہے وہ کیوں نہیں رو رہا ہے۔ یہ تو غریبوں کا ماتم ہو رہا ہے۔ بس آخری فکریں ہیں کہ بہن اب آپ ہی بتاؤ ایسے غربت کے عالم میں حسین کس کو بلائے؟ شرم و حیا کی مالکہ نے سر کو جھکایا، آہستہ سے فکر آگا بھئییا میں ایک ایسے کو جانتی ہوں اگر بلاؤ گے تو منع نہیں کرے گا۔ کہ بہن کس کو بلاؤ؟ کہ بھئییا حبیب کو بلا لو۔ بس چند فکر مسائب کے خط لکھا گیا، اے رجل فقیر، اے میرے بچپن کے دوست، اے حبیب میں 2 محرم کو کربلا آ چکا، نرگہ آدھا میں گھر چکا ہوں، اے میرے دوست اگر میری مدد کو آ سکتے ہو تو آ جاؤ۔ اے رونے والوں قیامت ہو گئی۔ حسین نے آخر میں ایک فکرہ لکھا، حبیب آنے میں دیر نہ کرنا، وہ اس لیے کہ حسین اکیلا نہیں آیا، زہرا کی بیٹیاں سیدزادیاں۔ بڑا خیال تھا حسین کا۔ آخری فکر ہے، میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے بھائی، جنہیں رونا نہیں آ رہا سروں کو جھکا لو، غربت حسین سن لو۔ مقتل کہتا ہے قاصد اس وقت پہنچا جب جناب حبیب دسترخوان پہ بیٹھے ہی تھے۔ جس کا دل کمزور ہے مجھے معاف کر دیں۔ حبیب نے جیسا ہی پہلا لقمہ کھایا، لقمہ حلق گیر ہوا، لقمہ حلق میں پھنسا۔ حبیب نے زوجہ سے کہا لگتا ہے کوئی بھوکا یاد کر رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ اے رونے والوں، زوجہ نے پانی کا کوزہ اٹھا کے دیا، کوزہ چھوٹ کے زمین پہ گرا۔ حبیب کہتا ہے میں سمجھ گیا یاد کرنے والا صرف بھوکا نہیں ہے پیاسا بھی۔ ماتم کر کے سنیے، حیا نہیں، چھوڑ رہا ہوں سارے مسائل۔ دق الباب ہوا، خط ملا، آنکھوں سے لگایا، سارے مسائل آپ کے سنے ہوئے ہیں۔ حبیب کربلا آئے، صف نماز لگی، کسی ملعون نے کہا نبی کے نواز سے تیری نماز قبول نہیں ہونے والی۔ صاحب دمت الساکبہ لکھتے ہیں حبیب صف نماز سے باہر نکلے، کہا
یہ غلام تیری نماز پہ قربان، اور یہ کہہ کے حملہ کیا ملعون تمہاری نماز تو قبول ہو جائے۔ نبی کے نواسے کی نماز قبول نہ ہو۔ لو آج کی تقریر تمام ہو گئی، آخری 1 منٹ آپ روتے ہوئے گھر تک جائیں گے۔ صاحب دمت الثاقبہ لکھتے ہیں جب 13 محرم آئی، بے کجاوہ اونٹوں پر بے ردا سیدانیاں، بازار کوفہ، مجھے دیکھو بازار کوفہ، ہاتھ پسے گردن بندے تھے، بازار کوفہ بے کجاوہ اونٹوں پر بے ردا سیدانیاں۔ نا 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 نا، یہ جو کھڑے یہ بھی نہیں رو رہا، جو پیچھے والے سروں کو جھکا دو۔ جو نہیں رو رہا ہے میں نہیں پڑھتا مصائب، بس میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ مجھے یہ بتاؤ، تم اپنی ماں بہن زوجہ بیٹی کو بازار لے کے جاتے ہو؟ ہاں جاتے ہو۔ بھیا اگر بازار میں بھیڑ بہت زیادہ ہو کتنا خیال کرتے ہو کسی کا ہاتھ نہ لگنے پائے، کوئی میری بہن کے پاس میں نہ آنے پائے، کوئی قریب سے نہ گزرنے پائے۔ اللہ اللہ رونے والوں میں کیسے پڑھوں؟ بے کجاوہ اونٹوں پر بے ردا سیدانیاں، ہاتھ پسے گردن بندے تھے، نامحرموں کا مجمع۔ آخری جملے صاحب دمت الثاقبہ لکھتے ہیں اسی مجمع میں حبیب کا بیٹا کھڑا تھا، جن کے باپ بیمار ہے دعائیں مانگ لینا۔ میں تمہیں کائنات کا سب سے غریب بیٹا دکھانے جا رہا ہوں۔ آخری فکرے، حبیب کا بیٹا کھڑا ہوا تھا۔ حبیب کا بیٹا ایک سر کو دیکھتا جاتا ہے، دیکھتے دیکھتے حبیب کے بیٹے کی نگاہ باپ کے سر پہ پڑی، باپ کے سر کو پہچانا، ماتم کرنا، باپ کے سر کو پہچانا، تیز قدموں سے دوڑا، گھر میں آیا، تلوار اٹھائی، دوستوں کو بلایا، مل کے حملہ کیا۔ جس نیزے پر، مجھے دیکھو، جس نیزے پر حبیب کا سر تھا، نیزے کو چھینا، سر کو الگ کیا، خون کو صاف کیا، سر کو چوما، سینے سے لگایا، اور ایک فکرہ کہا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو۔ اللہ جانے مصائب تمام ہو گئے۔ جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر نوکے نیزہ پہ نہیں ہوتا۔ عجب نہیں، سید سجاد نے جیسے ہی یہ فکرہ سنا کہا اے بابا مجھے معاف کر دو، میں تیرا غریب بیٹا، میری بہنیں بے رضا۔